اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ بنی اسرائیل یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 17 111 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کا ایک اور نام سورہ الاسراء بھی ہے۔ الاسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کو۔ جب آپ معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو جو پہلا حصہ ہے آپ کے سفر کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک وہ ہے الاسراء، اور پھر مسجد اقصی سے اوپر جو آسمانوں کی طرف آپ تشریف لے گئے اس سفر کو کہتے ہیں المعراج۔ تو ہمارے عام طور پہ تو معراج شریف کہہ دیا جاتا ہے، اصل میں یہ پورا سفر ہے الاسراء والمعراج۔ اور اس کو سورۃ الاسراء اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پہلی آیت ہے جس سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اس سفر کا، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل میں ایک حدیث آئی ہے۔ یہ حدیث صحت کے حساب سے حسن ہے، اور صحیح کے بعد حسن بلند ترین درجے کی ہم حدیث مانتے ہیں، اس لیے اس پہ عمل کرنا ہم ضروری خیال کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو، فرض یا واجب بہرحال نہیں ہے۔ اور حدیث شریف جو ہے وہ ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس کو حسن غریب کہا ہے۔ تو غریب غرابت سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی، حسن غریب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر ان دونوں کی تلاوت کیے بغیر بستر پر نہیں سوتے تھے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ یہ دونوں سورہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے سوتے تھے۔ اس سورہ میں قرآن مجید کی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں کچھ، اور کچھ فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور پھر ساتھ میں جو مشرکین کا رویہ ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن جو ہے وہ بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، فضائل میں جو بات قرآن مجید میں آئی۔ پھر قرآن جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتا ہے اور کئی طریقوں سے ایک ہی بات کو کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کفار ہیں اور جو غیر مسلمین ہیں ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن جو ہے اس میں انتہائی حکیمانہ انداز میں اور بڑی حکمت بھری جو حقیقتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور انسان پر حجت اتمام کر دیا گیا ہے۔ یعنی جس کے پاس قرآن مجید پہنچ گیا وہ روز قیامت کسی قسم کا کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی عذر بیان نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ عذر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حجت اتمام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کسی قسم کی گنجائش نہیں رہ گئی اگر مگر کی۔ پھر یہ جو کتاب ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، مومنین کے لیے اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے، لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس میں سراسر نقصان ہے، سراسر خسارہ ہے۔ یعنی یہی ایک کتاب ہے جو شفا اور رحمت کا باعث بھی بنتی ہے، اور یہی ایک کتاب ہے جو خسارے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اور کس کے لیے شفا ہوگی، کس کے لیے خسارہ ہوگی، اس
اس کی بنیاد ہمارے عقیدے پر ہے اور ہمارے ماننے پر ہے، ہمارے ایمان پر ہے۔ آخرت جو ہے قرآن نے کہہ دیا کہ مومنین جو ہے وہ جو آخرت کو مانتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو منکرین آخرت ہے ان کے لیے حجاب ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید کے اندر جو گفتگو ہو گئی، کئی ہمارے مسلمان بھائی جو کلمہ گو ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، خود مسلمان ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی بہت سی آیات کو لے کر وہ اس کی اپنی مرضی کی تعویل کرتے ہیں، اس کے لیے احادیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی اسی ظلم میں شامل ہے اور اس کی وجہ سے بھی خسارہ ہی ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن نے کہا کہ مومنین کے لیے اس کے اندر شفا اور رحمت ہے، مسلمین کا لفظ استعمال یہاں نہیں ہوا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کی سب سے اچھی ایک وہی مثال ہے نماز والی، کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلا کہ روز قیامت جہنمی کچھ لوگ ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے، رحیم ہونے اور کئی مختلف قسم کی احادیث مبارکہ، جس میں وہ بھی شامل ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اور اس طرح کی کئی اور احادیث اور اقوال صحابہ کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیش کر کے قرآن کی اس آیت کا رد ایک طرح سے کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، کون سی حدیث کس سیاق و سباق کے ساتھ ہے، کون سی آیت کس سیاق و سباق کے ساتھ ہے، جب تک اس سیاق و سباق کے ساتھ آپ نہیں پڑھیں گے اور ظاہر پہ چل کے آپ فیصلہ کریں گے اور تعبیر کریں گے، تب تک یہ قرآن آپ کے لیے، ہمارے لیے نہ شفا ثابت ہوگا، نہ رحمت ثابت ہوگا، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح خسارہ ثابت ہوگا جیسا ظالمین کے لیے ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں، ایک چیز پہ غور کریں، ہمارے دین میں قرآن و حدیث میں سب سے بڑی، جس کو ہمارے یہاں گالی کہتے ہیں، وہ گالی کیا ہے؟ ہم لوگوں کی زبانوں پہ جو گالیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور ہمارے یہاں پنجاب میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے عام گفتگو میں عجیب عجیب قسم کی خرافات بھری زبان ہے ان کی، اور ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں بچے اور بچیوں کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کریں کہ دین اسلام کتنا نفیس ہے اور کتنی نفاست کو پسند کرتا ہے کہ دین اسلام میں سب سے بڑی گالی کسی کو ظالم کہہ دینا، مشرک کہہ دینا، بدعتی کہہ دینا، یہ بہت بڑی گالی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا نفیس مذہب ہے کہ وہ جو انتہائی سخت الفاظ ہیں وہ بھی وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو ہمارے یہاں بالکل ایک عام سا لفظ سمجھا کرتا ہے۔ اور اس چیز کو ہم سمجھے بغیر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی زبانوں کو آلودہ کر رکھا ہے، گندا کر رکھا ہے، غلیظ کر رکھا ہے۔ پھر قرآن مجید کی صبح و فجر کے وقت جو تلاوت کرتے ہیں اس کی گواہی کے لیے فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ پھر قرآن مجید جو ہے اس کو لوح محفوظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں انتہائی اہتمام کے ساتھ اتارا گیا، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہی قرآن ٹھہر ٹھہر کر سناتے تھے۔ اب ہمارے یہاں تو قرآن پڑھنے میں بھی ایسے ایسے معاملات آ گئے ہیں، اس پہ بڑی بڑی سخت احادیث موجود ہیں، قرآن کو گا کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہمارے یہاں تو اب ایسے لوگ بھی موجود ہیں، استغفر اللہ، جنہوں نے اپنے گانوں کے اندر قرآن کی آیات کو شامل کر لیا ہے، جنہوں نے ساز کے ساتھ قرآن کی آیات کو شامل کر لیا ہے۔ شدید گناہ کی بات ہے۔ قرآن میں جب بھی
اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے. جو مشرکین ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے معراج کا جو واقعہ تھا اور قرآن میں جو بیان کردہ جہنم کے جو نچلے حصے میں اگنے والا درخت تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس کا مذاق اڑایا. اللہ نے اس کے سزا کے طور پر ان کو خانہ کعبہ کی جو تولیت تھی اس سے معزول کر دیا اور جہنم کی سزا سے ڈرایا. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی سرکشی میں پھر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. قرآن نے چیلنج کیا کہ بھی تمام انسان، تمام جنات ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. قرآن کی طرح کا کوئی کلام اگر وہ لکھنا چاہیں، تصنیف کرنا چاہیں، بنانا چاہیں، وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ چند فضائل قرآن مجید کے اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ، ان کے زوال کی تاریخ یہ بیان کر کے مشرکین مکہ کو باقاعدہ اسلام کی دعوت دی گئی. اور ایک چیز ذہن رکھیں کہ ہم یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت تو فلاں کے لیے تھی، کہ جی یہ تو کافروں کے لیے ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہے. ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جو ہے اپنی بات کو کئی انداز میں، جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ پیش کرتا ہے. اگر ہم اپنے اندر کفار کی سی خصوصیات پیدا کریں گے تو جو کفار کے لیے آیات ہیں ان کا اطلاق ہم پر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سے محفوظ فرمائے. فتح مکہ کی بشارت ہوئی اور بیت المقدس کی فتح کی بشارت ہوئی. پھر جو الاسراء کا یہ جو سفر ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا مشاہدات جو ہے ان سے نوازا گیا اور قریش کی جو قیادت تھی اس کو سمجھایا گیا کہ جو بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان ہے اس سے عبرت حاصل کریں، اور بنی اسرائیل کو خالص توحید اختیار کرنے کا حکم دیا اور اللہ کو اپنا وکیل بنانے کی ہدایت کی. لیکن بنی اسرائیل ناشکرے تھے اور انہوں نے تمام تاریخ کے اندر 2 دفعہ بڑا فساد جو ہے وہ مچایا. کیونکہ ان کی ساری تاریخ مسلسل نافرمانی کی داستان ہے، لیکن انہوں نے 2 موقع ایسے تھے جس پہ بہت بڑا فساد ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ شدید جو ہے وہ عذاب سے دوچار کیا. ایک تو وہ وقت تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اس وقت انہیں بہت عروج حاصل تھا، اور پھر اس کے اندر ان کے اندر شرک آ گیا، قبائلی عصبیت آ گئی. یہ قبائلی عصبیت آج ہم میں دوبارہ آ رہی ہے برادری کے نام پر. قبائلی عصبیت آ گئی اور بے تحاشا برائیاں آ گئی، ان میں بدعمالی بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کی جو اس وقت وہ سلطنت تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، خاتمہ کر دیا. ہزاروں اسرائیلی جو ہیں وہ قتل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحم فرمایا اور ان کے مال میں، ان کے اولاد میں، ان کی دولت میں اضافہ کیا اور پھر ایک مشروط پیشکش کی. قرآن مجید بھی بار بار مشروط پیشکش کرتا ہے کہ سدھر جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور یہ سارے واقعات اصل میں جو ان کے لیے مشروط پیشکشیں ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی مشروط پیشکشیں ہیں کہ سدھر جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ آیت ہم یہ کہہ لیں گے یہ آیات صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے. اگر ہم یہودیوں کے انداز اختیار کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے بھی ہے. اور اس کا اشارہ ایک حدیث سے بھی ملتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس قوم کی وضع قطع اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بار ان کو سزا ملی. انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. کئی برائیاں پھر ان میں دوبارہ سے آئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو رومی سلطنت تھی اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا.
اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا. تو قرآن مجید کے نزول کے بعد ان کو پھر یہ وارننگ دی گئی کہ اب بھی تم اگر فساد برپا کرو گے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم تمہارا مقدر ہوگی. یہ اس قسم کا واقعات بیان کرنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصول سامنے آ جائے. ہر انسان کے گلے میں اس کی اچھی تقدیر بھی لٹکتی ہے، اس کی بری تقدیر بھی لٹکتی ہے. خیر و شر کی اس کو آزادی دی گئی ہے. ہدایت قبول کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا، مومنین میں سے ہو جائے گا، اور اگر گمراہی اختیار کرے گا تو نقصان اٹھائے گا اور اسی قرآن میں سے خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا. تو قوموں کی جو ہلاکت ہے اس کے اصول بھی قرآن نے واضح طور پہ بیان کر دیے کہ جو نبی، جو رسول آئے وہ آتا ہے اور اتمام حجت کرتا ہے، اور اتمام حجت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو ہلاک نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ ہلاکت سے پہلے جو قوم کا خوشحال طبقہ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ معاشروں کے اندر جو خوشحال طبقہ ہے، جو کم خوشحال لوگ ہیں، وہ ان کی پیروی کرنا پسند کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اتنے خوشحال ہیں تو ان کے طور طریقے میں یقیناً یہ درست ہوں گے، اس لیے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے نہ صرف یہ کہ رسول اتمام حجت کرتا ہے، بلکہ ہلاکت سے پہلے قوم کے جو خوشحال ہیں، جو ان کے قیادت ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، ان کو نیکی کے احکامات دیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ بھی نافرمانی کرتے ہیں تب اس قوم کی تباہی کا حکم آتا ہے. یہ قرآن میں بیان کیے گئے اصول ہیں، اور خاص طور پہ کہہ دیا جو مادہ پرست ہے اس کے لیے جہنم ہے. ایمان لا کر نیک اعمال کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. ذہن میں رکھیں کہ ہم انسانوں کا کام خلوص کے ساتھ کوشش کرنا ہے. اس کوشش میں اگر ہمیں کامیابی نہ بھی ہو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہمارے خلوص کی اہمیت ہے اور اس کوشش کی اہمیت ہے. تو یہ جو آخرت کا معاملہ ہے، اسلامی معاشرے کا معاملہ ہے، ریاست کی بنیاد کا معاملہ ہے، اس میں ذہن میں رکھیں کہ اس میں اصل بنیاد توحید ہے. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. اگر ہم توحید پر قائم نہیں ہیں تو ہمارا سارا عمل بیکار ہے. اسی طرح اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پہ قائم نہیں ہیں تو ہمارا سارا عمل بیکار ہے. اگر ہم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارا سارا عمل بیکار ہے. تو یہ بنیادی اصول ہے. اس لیے یہاں پہ پھر باقاعدہ پھر توحید کی دعوت. توحید قرآن کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے بعد حقوق والدین کے، ان سے حسن سلوک لازمی ہے. والدین کے بعد رشتہ دار، پھر فضول خرچی سے بچنے کا حکم، کیونکہ فضول خرچی جہاں ہوتی ہے وہاں رشتہ داروں کی مدد نہیں ہو سکتی، ان سے حسن سلوک نہیں ہو سکتا. اسی طرح قتل اولاد کو حرام قرار دیا گیا. اسی طرح ناجائز تعلقات حرام. اسی لیے اسلام نے نکاح کو پسند فرمایا ہے. اور اسی سے قرآن نے واضح کر دیا کہ جو صالح معاشرہ ہے، جو اچھا معاشرہ ہے، وہ صرف اور صرف تبھی قائم ہو سکتا ہے جب نکاح کو سمجھا جائے، اس کی حقیقت کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے. قتل نفس کو حرام. مقتول جو مظلوم اور مقتول جو ہیں ان کے جو ورثاء ہیں ان کی سرپرستی ہونی چاہیے، اور یتیموں کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے. اخلاقی اور قانونی فرض ہے یہ ہم مسلمانوں کا بھی اور ریاست کا بھی. اور ہمارا طرز عمل کیا ہے ذرا ارد گرد دیکھیے. ذرا سا کچھ ہو جائے معاشرہ پورے خاندان کو تانوں پہ رکھ دیتا ہے، طنز پہ رکھ دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ قرآن میں بھی واضح ہے، دین اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے، دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ باپ کے کیے کام اولاد ذمہ دار نہیں ہے، اولاد کے کیے کی
باپ ذمہ دار نہیں ہے. جس نے کیا صرف وہ قصوروار ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی، اس کے سارے خاندان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں. ہم اس کو معاشرے کے اندر چلنے کے قابل، منہ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کتنا بڑا گناہ ہم کما رہے ہیں. جتنی ہم نمازیں، روزے، وظیفے، چاہے 5 چھوڑ 7 نمازیں نفلیں ہم ادا کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، چاشت پڑھتے ہو، اوابین پڑھتے ہو، جو مرضی پڑھتے ہو، وہ سب ہم جس خاندان کو ہم ذلیل و خوار کر رہے ہیں، ہم انہی کو اصل میں دے رہے ہیں. کیونکہ ان کو جو تکلیف مل رہی ہے، اس تکلیف کا ان کو صلہ یہی ملے گا کہ جس سے تکلیف پہنچی ہے اس کے ثواب ان کو حاصل ہو جائیں، ان کے نیک اعمال ان کو حاصل ہو جائیں. اور اگر وہ اتنے برے لوگ ہیں ان کے پاس نیک اعمال نہیں ہے، تو جو مظلوم ہے اس کے گناہ اس کو ملنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ صرف یہ چیز ایک دفعہ سوچ لیں تو ہم جرت نہ کریں کسی گھر پہ انگلی اٹھانے کی، کسی شخص پہ انگلی اٹھانے کی، کسی خاتون پہ، کسی مرد پہ، کسی بچے پہ انگلی اٹھانے کی، اگر ہمیں صرف یہ بات سمجھ میں آ جائے. عہد کی پاسداری، جو عہد کی پاسداری نہ کرے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا شمار منافقین میں ہوتا ہے. اور جہاں ہم نے ناجائز تعلقات کی بات کی، یہ بھی خیال رہے کہ روز قیامت ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا. ہماری آنکھ گواہی دے گی، ہمارا کان گواہی دے گا، ہمارا دماغ گواہی دے گا، ہمارا قلب گواہی دے گا. ہم میں سے ہر چیز ہمیں گواہی دے گی. ہم نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا بولا، کیا کھایا، کیا سوچا، ہر چیز کی گواہی ہوگی. تو یہ جو ہم لفظ زنا استعمال کرتے ہیں، یہ زنا صرف ایک ہی چیز نہیں ہے. آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے. بولنے میں اگر آپ بات کریں تو ہمارے منہ کا زنا ہے، سوچنے میں ہمارے دماغ کا زنا ہے. یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. پھر ناپ تول میں عدل، انصاف. پھر علم کے بغیر کسی چیز کے پیچھے لگنے سے منع کیا گیا ہے. وہم، شبہ، قیاس، گمان، بے بنیاد الزامات، ان سب کا دروازہ تو اسلام نے بند کیا تھا. ہمارے معاشرے میں یہ کیوں عام ہو گیا؟ کوئی ایک کہتا ہے فلاں نے یہ کیا، پورا شہر کہتا ہے فلاں نے یہ کیا. علم کے بغیر کسی چیز پر، کوئی کسی قسم کی چیز ہمیں، پھر زمین پر اکڑ کر چلنا، اقتدار کا نشہ. توحید جو ہے وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ہم نے توحید کو اور اسی طرح زنا کو اور اسی طرح اور بھی جتنے معاملات ہیں، ہم نے ایک بہت چھوٹی سی چیز سمجھ لیا، بہت مختصر سا کچھ سمجھ لیا. یہ اس سے بہت بڑی چیزیں ہیں. ایک مثال صدقہ کی ہے. ہم نے سمجھا کہ صدقہ یہ ہے کہ کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، وہ مشکل میں ہے، اس کو ہم نے کچھ رقم دے دی، اس کو کپڑے دے دیے، اس کی مدد کر دی، ہم نے صدقہ کر دیا. یہ تو صدقے کی صرف ایک قسم ہے. صدقہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. اس لیے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم جو عرض کرتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم خرچ اپنے بیوی، بچے، اہل و عیال پر کرتے ہو. اب جو صدقے کا ہمارا مفہوم ہے اس کے مطابق اہل و عیال پہ تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو صدقے کا ایک مطلب لے لیا. یہی ہم نے معاملہ ہر چیز پہ کیا. کفر ایک مطلب لے لیا، شرک ایک مطلب لے لیا، زنا ایک مطلب لے لیا، صدقہ ایک مطلب لے لیا. ہر چیز کا ہم نے ایک اپنی مرضی کا مطلب لے لیا. اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی. واقعاتی شہادتوں پر دین بات کرنے سے منع کرتا ہے، جس کو انگریزی میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں. اور ہمارا تو معاشرہ کھڑا ہی واقعاتی شہادتوں پہ. یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں دین کو ایک مکمل حیثیت میں دیکھنا ہے، ایک مکمل حیثیت میں سمجھنا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو روز قیامت بہت کچھ ہمارے آگے ایسا آ جائے گا، اور اس وقت پھر ہمارے پاس پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا.
اور جتنا مرضی ہم پچھتا لیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمیں ہدایت دے, اذن بخشے, ہم قرآن مجید کو دیکھیں, قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کو سمجھیں, احادیث مبارکہ کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی پرخلوص کوشش کریں. اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تب اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. یہی نہیں بلکہ اگر کوئی کوتاہی ہمارے علم میں نہیں بھی ہے, ممکن ہے مجھے لگے کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے, پھر بھی روزانہ سونے سے پہلے توبہ استغفار کی کثرت ضرور کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, اس میں ایک وہ بھی حدیث موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں. اب ہم آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں, ان کو کسی استغفار کی کوئی حاجت نہیں ہے, لیکن کس لیے یہ بات؟ ایک اور روایت میں آیا, ایک اور حدیث میں, کہ 100 سے زیادہ دفعہ میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو کس لیے آیا؟ یہ ہماری تربیت کے لیے آیا کہ ہمیں استغفار کرنا ہے. ہمیں اگر کوئی ایسی بات نہ بھی ذہن میں ہو کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, پھر بھی استغفار کرنا ہے, کیونکہ استغفار سچے دل سے جب ہم کرتے ہیں تو یا ہماری کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں یا ہمارے روحانی درجات بلند ہوتے ہیں. اور قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کثرت سے استغفار کرنے والوں کو اللہ رزق کھلا دیتا ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے. کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو قرآنی وظیفہ ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ فرائض و واجبات کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں وضو ہے یا نہیں ہے ہم کثرت سے استغفار کریں, ہر وقت استغفار کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں کبھی کسی حاجت میں گرفتار ہونے نہیں دے گا. اور اگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا امتحان مقصود ہے یا ہماری کسی کوتاہی پہ ہماری صفائی مقصود ہے, کیونکہ اللہ ناانصاف نہیں ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے اور اللہ بڑا کریم ہے. لیکن اس کی رحیمی کو اور اس کی کریمی کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. اس کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے جو قرآن میں ہے, طریقہ وہی ہے جو حدیث میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اذن بخشے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا